أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها تدميرا صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإذا اور جب اردنا ہم ارادہ کرتے ہیں ان یہ کہ نؤلے کا ہم ہلاک کریں قریتن کسی بستی کو امرنا تو ہم حکم دیتے ہیں مترفیہا اس کے کھاتے پیتے خوشحال لوگوں کو ففسقوا پس وہ نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں فیہا اس میں فحق کا تب چسپاں ہو جاتا ہے علیہا اس پر القول فیصلہ عذاب کا فدمرنا پھر ہم برباد کر دیتے ہیں اس کو تدمیرا پوری طرح برباد کرنے سے۔ ان آیات میں جو اصول سکھلایا جا رہا ہے سمجھایا جا رہا ہے عذاب دینے کا جو قانون بتلایا جا رہا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ کسی رسول کو بھیج کر اتمام حجت قائم ہو نہ جائے۔ تو فرمایا ہوا تھا اردنا جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کریں امرنا تو ہم حکم دیتے ہیں اس کے کھاتے پیتے لوگوں کو ففسقوا فیہا پس وہ نافرمانیاں کرنے لگ جاتے ہیں فیہا اس بستی میں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر اپنے پیغمبر کو بھیجتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی وحی نازل کرتے ہیں اور اس پیغمبر کے ذریعے سے اپنی وحی لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور وہ پیغمبر اللہ کی وحی لوگوں تک پہنچاتا ہے اور ان کو حکم دیتا ہے کہ لوگوں تمہیں اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ اگر ایمان لے آؤ گے اطاعت کرو گے تو اس صورت کے اندر آخرت میں تمہارے لیے جنت ہوگی اور دنیا کے اندر بھی عذابوں سے محفوظ رہو گے۔ لیکن اگر تم نے ایمان نہ لایا کفر کیا اور ظلم کا راستہ اختیار کیا تو کافروں ظالموں کے لیے آخرت میں دوزخ ہے اور دنیا کے اندر بھی ظلم اور کفر کی وجہ سے عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو جب انبیاء اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو یہ مضمون سمجھا دیتے ہیں تو تاریخ عالم اس بات کی پر گواہ ہے کہ اکثر جو مترفیہ اس قوم کے جو خوشحال طبقہ ہوتا ہے وہ لوگ کہ جو قارون جیسے سرمایہ دار ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو ابو جہل اور ابو لہب جیسے سرداران ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو حارث بن وائل اور اخنس بن شریک جیسے بااثر معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہ جو فرعون کی طرح خناس ہوتے ہیں جو نمرود کی طرح بادشاہ ہوتے ہیں جو قوم لوط کے لوگوں کی طرح سرکش قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اکثر ففسقوا نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب معاشرے کا جو بااثر طبقہ ہوتا ہے مالدار طبقہ ہوتا ہے جو معاشرے کے اندر سرداران لوگ ہوتے ہیں وہ جب نافرمانیاں کرتے ہیں تو ان کی نافرمانیوں کے اثرات عام لوگوں کے اوپر ہی پڑتے ہیں عوام کے اوپر پڑتے ہیں اور نتیجتاً وہ بھی نافرمانیاں کرنے لگ جاتے ہیں پوری قوم نافرمانیوں میں اختہ ہو جاتی ہے تو پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کل چسپاں ہو کر کے رہ جاتا ہے ان کے اوپر اتمام حجت قائم ہو جاتا ہے پھر ایسے لوگوں کو عذاب دے دیا جاتا ہے۔ ففسقوا پس وہ نافرمانیاں کرنے لگ جاتے ہیں فیہا اس میں فحق کا تب چسپاں ہو جاتا ہے علیہ اس پر القول فیصلہ عذاب کا فدمرناها تدمیرا پھر ہم اس بستی کو تباہ کر دیتے ہیں پوری طرح تباہ کرنے سے۔ جسے غور کیجئے قوم شعیب کو اور قوم ہود کو ثمود کی قوم کو اسی طرح سدوم کی بستیوں کو اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر غور کیجئے قوم فرعون کے اوپر غور کیجئے کیسے اللہ رب العالمین نے ان کو پوری طرح تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا اور کتنی ہم نے ہلاک کی من القرون بستی میں بعد نوح علیہ السلام کے بعد۔ علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ
حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک کا جو دور ہے، تو اس دور میں لوگ اسلام کے اوپر کار بند رہے، لیکن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جس وقت لوگوں نے شرک شروع کیا، نافرمانیوں کا دور شروع ہوا، سرکشی کا دور شروع ہوا، تو ان لوگوں کی اصلاح کے لیے اور شرک کی روک تھام کے لیے اور لوگوں کو توحید سکھلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کیا، لوگوں کو سمجھایا کہ لوگوں ایمان لے آؤ اور شرک کو چھوڑ دو، ظلم کو چھوڑ دو۔ اگر ایمان لے آؤ گے، اطاعت کا راستہ اختیار کرو گے تو دنیا کے اندر بھی عذابوں سے محفوظ رہو گے اور آخرت کے اندر تمہارے لیے جنت ہوگی۔ لیکن اگر شرک کو نہ چھوڑا، ظلم کو نہ چھوڑا، کفر کے اوپر ڈٹے رہے، تو پھر آخرت کے اندر کافروں کے لیے عذاب ہے اور دنیا کے اندر بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ لیکن اکثر قوم نافرمان رہی اور سرکشی کرتے رہے، بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس وقت اتمام حجت قائم ہو گیا تو اللہ کا عذاب آیا اور سارے لوگ پانی کے اندر غرقاب ہو کر کے رہ گئے، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مومن ہونے کی وجہ سے کشتی کے اندر بٹھا دیا تھا۔ تو یہاں پر فرمایا کم اہلکنا، کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کی ہیں، من القرون، بستیوں میں سے من بعد نوح علیہ السلام کے بعد۔ تو قوموں کی ہلاکت کا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد شروع ہوتا ہے۔ قوم ہود کو بھی ہلاک کیا گیا، ثمود قوم کو بھی ہلاک کیا گیا، قارون کو بھی تباہ کیا گیا، اور قوم فرعون بھی ہلاکت کا شکار ہوئی۔ قوم سبا کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ سدوم کی جو 5 بستیاں تھیں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ، ان کے اوپر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کے اندر بھی جن لوگوں نے ہفتے کے دن کے حوالے سے نافرمانی کی تھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بندر کی شکل کے اندر تبدیل کر دیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر بھی عذاب آیا، تو فرمایا وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ، کافی ہے تیرا بِذُنُوبِ عبادی، اپنے بندوں کے گناہوں سے خبیرہ، پوری طرح باخبر، بصیرہ اور دیکھنے والا۔ تو قوموں کو جو عذاب ہوا تو ویسے نہیں ہوا، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھی ان کو سزا دے کر کے باقی لوگوں کے لیے نشان عبرت بنایا۔ تو حقیقت کے اندر یہاں پر خاص طور پر ان لوگوں کو عبرت کا سبق دیا جا رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر موجود ہیں۔ تو ان کو یہ بات سمجھائی جا رہی کہ لوگوں، اب آپ کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے گا، اطاعت کے راستے کو اختیار کرے گا، تو دنیا کے اندر بھی عذابوں سے محفوظ رہے گا، دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت کے اندر اس کے لیے جنت ہوگی۔ لیکن جس نے فسقو کیا، نافرمانیاں کی، سرکشی کی، بغاوت کا راستہ اختیار کیا، ظلم کا راستہ اختیار کیا، تو پھر جس طرح گزشتہ قوموں کو، قوم شعیب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، قوم سبا کے اوپر عذاب آیا، یا قوم نوح کے اوپر عذاب آیا، یا فرعون کو غرقاب کیا گیا، تو اسی طرح اے مکہ والو، اگر تم نے نافرمانیاں کی، ظلم کیا، تو پھر تمہارے لیے بھی ذلت آ سکتی ہے، رسوائی آ سکتی ہے، پھر تمہارے لیے بھی بدر کا کنواں تیار ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ فرمائے، کیونکہ یہ جو گناہیں ہیں ایسی چیزیں جو آدمی گناہ کرتا ہے تو عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر بھی عذاب کا خطرہ ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی عذاب کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے اور خاص طور پر موت سے پہلے اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آخرت کے اندر ہم جہنم سے بچ سکیں اور براہ راست جنت میں جانے والے بن سکیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَإِذَا، اور جب اردنا، ہم ارادہ کرتے ہیں، انہو لے یہ کہ ہم ہلاک کریں، قریۃً کسی بستی کو، امرنا تو ہم حکم دیتے ہیں، مترفیہا، اس کے کھاتے پیتے خوشحال لوگوں کو، ففسقوا، پس وہ نافرمانیاں کرنے لگ جاتے ہیں، فیہا، اس میں، فحق کا، تب چسپاں ہو کر کے رہ جاتا ہے، علیہ، اس پر، القول، فیصلہ عذاب کا، فدمرناہا، پس ہم برباد کر دیتے ہیں اس کو، تدمیرا، پوری طرح برباد کرنے سے، وکم اہلکنا، کتنی ہم نے ہلاک کی، من القرون، بستیاں، من بعد نوح علیہ السلام کے بعد، وکفی، اور کافی، بربک، تیرے رب، ذنوب عبادی، اپنے بندوں کے گناہوں سے، خبیرہ، پوری طرح خبردار، بصیرہ اور دیکھنے والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔